عبدا لله والملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی رحمت سے درس قرآن کے لیے حاضر ہیں. قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج سورہ نساء کی آخری 5 آیتوں پر مشتمل رکوع ہے جو ہم مکمل کریں گے اور آج سورہ نساء الحمدللہ مکمل ہو جائے گی. سورہ نساء جیسا کہ نام سے ظاہر ہے عورتوں کے نام پر نساء عورتوں کو کہتے ہیں. ویسے تو عورتوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ یتیموں کے اور میراث کے اور نکاح کے اور حلال حرام کے کافی سارے مسائل ہیں لیکن عنوان عورتوں کے نام پر رکھ دیا گیا. اب جو دوسرے عنوانات ہیں اس میں ہی بنی اسرائیل کا مبالغہ ہو گیا. پچھلے جمعے ہم نے جو پڑھا تھا کہ مبالغہ اے اہل کتاب مبالغہ نہ کیا کرو دین کے معاملے میں حد سے بڑھ جانا. یہ پچھلے جمعے کا اسی کا ایک حصہ آج والے رکوع میں چل رہا ہے. مبالغہ حد سے تجاوز کر جانے کو کہتے ہیں. اپنی اوقات سے نکل جانا. ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم بندے ہیں, اللہ ہمارا رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. اس اوقات سے جب ہم نکلیں گے کسی کو نکالیں گے تو وہ مبالغہ کہلائے گا. اب جن ہستیوں کے بارے میں مبالغہ کیا جاتا ہے وہ خود نہیں کرتی تھی, آنے والوں نے ان کے بارے میں طرح طرح کے عقیدے کر لیے. عزیر علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, یہودیوں نے اس کو بنا لیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. وہ تو باقاعدہ کہتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں. اللہ ہی میرا رب ہے, اللہ ہی تمہارا رب ہے, یہی وہ پیغام دیتے تھے. لیکن ان کے جانے کے بعد والوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بلکہ اللہ ہی بنا لیا. کچھ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تھے, کچھ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے تھے. ایسے ہی ہمیں یہ جو سنایا جا رہا ہے اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ کہیں یہ باتیں, یہ قباحتیں تمہارے اندر نہ آ جائیں. نصیحت کے لیے, سبق کے لیے, عبرت کے لیے کہ انہوں نے اگر یہ حرکتیں کی تو وہ بنی اسرائیل جس میں ہزاروں انبیاء آئے ان سے نبوت چھین گئی اور بنی اسماعیل کو عطا کر دی گئی. اب چونکہ یہ قیامت تک کے لیے نبوت چلنی, کوئی نبی نہیں آنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, خاتم النبیین. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی, میرے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول, نہ کوئی وحی نازل ہوگی, نہ کوئی شریعت اور آئے گی. یہی شریعت قیامت تک. تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا اور اس میں ایک ایک بات کھول کر بیان کر دی. ان میں سے آج بھی ایک بار وہ مبالغے کے حوالے سے ہے. فرمایا نہیں یستن کے فل مسیح ہو, تم تو کہتے ہو کہ مسیح خدا تھا, عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا. مسیح ہرگز آر نہیں سمجھے گا, وہ تو آر نہیں سمجھتا اس کو, توہین نہیں سمجھتا. ان یکون عبدا للہ, کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. کبھی مسیح نے نہیں کہا کہ میری توہین ہے کہ مجھے بندہ کہا جائے. ارے تم نے اس کو خدا بنا لیا, خدا کا بیٹا بنا لیا. مسیح نے تو آج تک کہا ہی نہیں, نہ کبھی کہا, نہ کبھی بتایا, نہ وہ سب کے ذہن میں تھا کہ اس کی توہین ہے بندہ بننا. قرآن پاک میں جہاں بھی پیارا ترین مقام ہے نا, اللہ نے اپنے قرب کا, اپنائیت کا, اپنے رسول کے لیے مقام جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ آپ کے لفظ استعمال ہو. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی سیر کے لیے. عرش تک سیر کرا دی, بلا لیا. لیکن وہاں پہ اللہ کے نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, نام بھی تھا, لیکن عبد, اسی سے وہ کسی شاعر نے کہا عبد دیگر
عبد ہو چیزیں دیگر، عبد بندہ ہے لیکن یہ عام سا لفظ ہے، لیکن جب وہ کہے کہ عبد ہو میرا بندہ، اس کا بندہ، تو پھر بات ہی بدل جاتی ہے، کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے، مقام ہی اور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں جہاں پہ بھی اپنائیت کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور حقیقت میں عبد بندے کی شان ہے، کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے۔ وہ شان جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے کسی کی بیان کی ہے، اس میں اضافہ شان نہیں ہوگا، نقص ہوگا۔ تو اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، فرشتوں سے لے کر پتھر، درخت، کیڑے تک، یہ سارے عبد ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے، قیامت کے دن ساری مخلوق اللہ کے سامنے عبد بن کر حاضر ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں لن یستنکف المسیح، مسیح علیہ السلام تو ہرگز نہیں آر سمجھیں گے، نہ توہین سمجھیں گے، یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وللملائکۃ المقربون، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے اس کو توہین سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اشارہ یہ ہے کہ تم نے کیسے توہین سمجھ لی کہ عبد ہونا توہین ہے، اب اس کو اللہ کا بیٹا یا اللہ ہی بنا کے چھوڑو۔ مقام بلند کرتے کرتے تم انبیاء کو اللہ کے بیٹے اور اللہ تک لے گئے، یہ تم نے اس لیے محسوس کیا کہ شاید عبد ہونا توہین ہے، کم درجہ ہے، اللہ ہی بنا کے چھوڑے۔ اور یہی معاملہ امت مسلمہ کے سامنے آ رہا ہے کہ عبد سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے امت مسلمہ۔ حالانکہ اگر ایمان لانا ہے تو وہاں پہ ہے یہ عبد ہوگا رسول، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ قبر میں سوال ہے تو عبد ہوگا رسول، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ اور آپ پچھلے جمعے میں نے عرض بھی یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے قولوا عبد ہوا رسول، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہا کرو۔ اللہ کے رسول کو اپنی شان پر فخر ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ پتہ ہے توہین کس کو لا کر رہی ہے کہ ہم نے بندے اور رسول سے نکال کر کوئی اور نام دینا، کوئی اور مقام دینا۔ تو قرآن ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، سن لو، مسیح کو تو کوئی آر نہیں، شرم نہیں ہے، کوئی معیوب نہیں، اس کو کوئی توہین نہیں کہ وہ اللہ کے بندے، نہ فرشتوں کو عیب لگتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے۔ ہاں اب تمہارا معاملہ آ گیا تو جو بھی اپنے آپ کو عبد سمجھنے میں توہین محسوس کرے گا، وَمَن يَسْتَنكِفْ، اور جو آر سمجھے گا، اپنی توہین محسوس کرے گا، عن عبادت ہی، اللہ کی عبادت کرنے میں۔ جب اسلام کا غلبہ ہو گیا نا تو لوگ جوک در جوک، ایک دو نہیں ہوتے تھے، قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوتے تھے۔ ایک قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے آیا تو قبیلے کا سردار کہنے لگا اب صاحب یار ایک دم سے تبدیلی تو نہیں آتی، اور نہ ہی اندر سے جو کچھ ہے پہلے کا بھرا ہوا ایک دم سے جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا جی یہ سارا کچھ ہمیں قبول ہے، لیکن ہم جناب چودھری ٹائپ ہے، سردار ٹائپ ہے، یہ جو زمین پر ماتھے رگڑنے نہ سجدہ ہم سے نہیں ہوگا، باقی ہم سارا کام کر لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے کھڑے کھڑے، لیکن سجدہ زمین پر ماتھا جو ٹیکنا یہ ہم سردار ہیں، ہماری شان نہیں ہے۔ کہنا آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، کہیں پہ جا کر بندہ اپنی توہین سمجھنے لگ جاتا ہے، اور عبد ہونا ہے ہی اصل شان، ہے ہی ماتھا وہاں پہ ہو تو عبد بنتا ہی تھا۔ اپنا معزز ترین حصہ، اعزاز ترین خاک پر اس ہستی کے سامنے رکھنا، لیکن کاش اسی کے سامنے بندہ ماتھا ٹیکتا تو کتنی مزے کی بات ہوتی۔ اس کے سامنے ماتھا ٹیکتا نہیں، بندہ غیروں کے سامنے ٹیکتا پھرتا ہے جہاں پہ ٹیکنا نہیں ہے، وہاں جہاں پہ توہین سمجھنی وہاں پہ توہین ہی نہیں سمجھتا، جہاں پہ آر ہے، شرم ہے، وہاں پہ شرم ہی نہیں محسوس کرتا۔ کتنے شرمناک مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جبہ و دستار پہن کر دینی حلیے میں کھڑے ہوتے ہیں اور قدموں میں لوگ سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔
وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو بھی اللہ کی عبادت سے تکبر کرے گا، غرور کرے گا، اپنی توہین سمجھے گا، عار سمجھے گا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا کہ میرا مقام اس سے بڑا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو سن لو اللہ ان سب کو اپنے دربار میں جمع کرے گا. ساری مخلوق نے جمع ہونا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ہما شما کوئی نہیں بچے گا، سارے اللہ کے دربار میں ہوں گے. اور جب دربار میں پہنچیں گے تو پھر اگلی بات کیا ہوگی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہاں پہ پھر تقسیم ہو جانی ہے. دنیا میں تو مکس ہے نا، گھروں میں ہم مکس ہوتے ہیں، بازاروں میں مکس ہیں، علاقوں میں اکٹھے رہ رہے ہیں، بستیوں میں اکٹھے ہیں، نہ کوئی ایمان کی نہ کفر کی بات ہے، نہ کوئی متقی کی اور فاسق فاجر کی بات ہے، سارے ایک جیسے ہی ہیں، ایک ہی لاٹھی سے گدا گھوڑا ایک ہی بنا ہوا ہے. تو قیامت کے دن نہیں ہوگا، وہ یوم الحساب ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، حکم ہوگا مجرموں الگ ہو جاؤ، میرے بندوں کے ساتھ اپنا کھڑے رہو. دنیا میں تم نے بڑا عیش کر لیا، آج علیحدہ ہو جاؤ. تو فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہوں گے، اللہ پر ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، صالح عمل، صالح نیک. کیسے پتہ چلے گا یہ نیک عمل ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ اور رسول کو پسند ہو وہ نیک کام ہے. ہر وہ کام جس کو اللہ اور رسول نے پسند کیا ہے وہ نیک ہے، اور ہر وہ کام جس سے اللہ اور رسول نے منع نہیں کیا وہ جائز ہے. نیکی وہ ہوگی جو اللہ اور رسول کو پسند ہے، جو قرآن و سنت میں پسندیدگی ہے کہ اس کو اللہ نے پسند کیا، رسول اللہ نے پسند کیا، یہ جنت والوں کی صفت ہے، یہ اچھے اخلاق ہے، یہ نبیوں کی صفت ہے، یہ ولیوں کی صفت ہے، یہ علماء کی، یہ اللہ کے بندوں کی ہے. تو یہ ہر وہ کام جس کو شریعت نے، اللہ اور رسول نے پسند کیا ہے وہ نیک کام ہوگا. یہ نہیں کہ ہم اپنی پسند کے بناتے پھریں، یہ بھی نیک کام ہی ہے. اور ہر وہ کام جس سے شریعت نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا، وہ جائز میں آ جائے گا. لیکن اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا نیک کام ہے، کون سا جائز کام ہے؟ تو یہ قرآن و سنت کو فالو کرنا ہوگا. قرآن کو پڑھیں گے پتہ چلتا جائے گا یہ جائز ہے، یہ نجائز ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. اسی لیے اس کتاب کا نام ہے الفرقان، جائز اور نجائز میں فرق کرنے والی، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، اچھے اور برے کو واضح کرنے والی یہ کتاب ہے. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہوں نے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا. فَيُوَفِّيهِمْ، پورا پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا. اور اگلی بات آ رہی، آج بڑا ہے مسئلہ اس میں آ رہا ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. جو کسی نے کیے نیک اعمال، ایمان اور عمل صالح، دونوں کا پورا پورا بدلہ دے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس پر اپنے فضل سے پھر اضافہ دے گا. یہ جو ایک سائنس، شیطانی سائنس ہے، نہ نمازوں سے روزوں سے نہیں فرق پڑتا، اللہ نے فضل سے بخشنا، یہ شیطانی نسخہ اس کا جواب آ گیا کہ فضل ہوگا جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں، ان کو جب مزدوری مل جائے گی تو فضل بھی انہی کو ملے گا. نمازیں پڑھیں نہ جی اللہ نے فضل سے بخشنا، روزہ رکھیں نہ جی اللہ نے فضل سے بخشنا. یار حرام نہ کھاؤ تو مر جاؤ گے، نہیں کرو گے. ادھر نہیں جاتے کہ جناب حرام چھوڑ دے، نہیں موت نہیں آ جائے گی، کہتے نہیں گزارا ہی نہیں ہوتا. وہاں پہ گزارا آ جاتا ہے، وہاں پہ بچوں کی فیسیں آ جاتی ہیں، بجلی کے بل آ جاتے ہیں، گھروں کے خرچے آ جاتے ہیں. وہاں پہ ساری دلیلیں شیطان ذہن میں ڈال دیتا ہے. تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اللہ پر اور ساتھ انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کو ایمان اور عمل صالح کا اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا، اور بدلے کے بعد پھر فضل چلے گا.
اور فضل کیا ہے؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خاطر علی قلب بشر. فرمایا فضل اس طرح کا ہوگا کہ بندے کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہ بھی مل جائے گا. کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل دماغ میں خیال نہیں گزرا، جب وہ سامنے نعمتیں آئیں گی تو بندہ حیران رہ جائے گا. اور یہ فضل ہوگا کہ تیرا پورا پورا. اچھا، اللہ کا معاملہ جو ہے عدل اور فضل کا، ایمان والوں کے ساتھ ڈبل معاملہ ہے. عدل بھی کرے گا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پورا پورا بدلہ دے گا، یہ عدل ہے. اور آگے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یہ فضل ہے. لیکن کفار کے ساتھ، گناہگاروں کے ساتھ عدل ہوگا. وہاں پہ زیادتی نہیں ہوگی، وہاں پہ عدل ہوگا. ہاں، اہل ایمان گناہگاروں کے ساتھ فضل کا معاملہ ہوگا، ان کو رہتے مل جائیں گی. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اب فرمایا کہ اللہ سب کو جمع کرے گا، ان میں سے جو ایمان والے عمل صالح والے ہوں گے ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور ساتھ ہی اپنے فضل سے اور زیادہ نوازے گا. اور دوسرا گروہ وہ لوگ، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، اسْتَنكَفُوا، جنہوں نے آر سمجھا اللہ کی عبادت کو، جنہوں نے توہین سمجھا اللہ کی عبادت کو. بڑی خطرناک بات ہے، ویسے ذہن میں آتی ہے، اللہ معاف کرے، کہ یہ جو نہ نماز کو کوئی اہمیت دیتا ہے، ٹائم بھی ہے، وسائل بھی ہیں، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، تو کیا وہ آر نہیں سمجھتے پھر نماز کو؟ کچھ لوگ تو کھلے لفظوں میں کہتے ہیں نا کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے. اس کا مطلب انہوں نے اس کو کم تر سمجھا، کم تر درجہ کا، کم تر حیثیت کا سمجھا. اپنے آپ کو انہوں نے کچھ اور درجے کی مخلوق جانا. تو سن لے، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جنہوں نے آر سمجھا اللہ کی عبادت کرنے کو، وَاسْتَكْبَرُوا، اور گھمنڈ کیا، اپنے آپ کو بڑا گمان کیا، اپنے آپ کو اس مرتبے سے بلند سمجھا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو بڑا دردناک عذاب دے گا. اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہاں پہ نہ کوئی دوست، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی چھڑانے والا، نہ کوئی بچانے والا سوا اللہ کے. من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اگر بچانا ہے، چھوڑنا ہے تو اللہ نے چھوڑنا ہے. کوئی چھڑانے والا، کوئی بچانے والا، کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی حمایتی. اب اللہ کلیئر کر رہا قرآن میں، تو اللہ کہہ رہا اپنے ذہن واضح کر لو کہ کوئی مدد نہیں ملے گی. اور یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اور اللہ نے بیان فرما دیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. ذہن میں رکھ لو کہ وہاں پہ انسان کے لیے ہوئی کوئی چیز جو اس نے آگے کر کے بھیجا ہے، جو اپنی محنت ہے. یہ پیچھے سے 2000 قرآن، یہ پیچھے سے اتنا ثواب، یہ پیچھے سے اتنا ثواب. یہ امریکی امداد کا جو سسٹم ہے نا، قرآن اس کو رد کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی دوست، کوئی حمایتی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس لیے خود اپنے ایمان اور عمل کو صحیح کرو کہ تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں آنا ہے، اس میں تمہارے عمل ہوں گے، کسی اور کے نہیں ہوں گے. یا ایھا الناس، اب ایک خطاب آ گیا. سورت شروع ہوئی تھی یتیموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، وراثت کے حقوق، بیٹی کا کتنا حق، بیٹے کا کتنا حق، بیوہ کا کتنا حصہ، مرنے والے کی ماں کا کتنا حصہ، باپ کا کتنا حصہ. پھر بنی اسرائیل کے عیسائیوں کے بارے میں غلط عقیدے، یہودیوں کے بارے میں غلط عقیدے، قیامت کی باتیں ساری کرنے کے بعد اب آخر میں خطاب آ گیا یا ایھا الناس، اے لوگو. صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل، برہان آ گئی تمہارے پاس. برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے وہ دلیل رکھوں تو آپ کے پاس کوئی اس کا جواب ہی نہ ہو.
ایسی دلیل جو لاجواب کر دے اس کو برہان کہتے ہیں۔ فرمایا تمہارے پاس برہان آ گئی ہے، اور برہان سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا برہان ایسی تھی، دلیل ایسی تھی کہ جان کے دشمن تھے لیکن کہتے تھے بندہ صادق اور امین ہے، یہ ہے برہان۔ دشمن بھی مانتے ہیں کہ بندہ صادق، بات سچی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ بات سچی، لیکن اگر ہم رسالت بھی مان لیں تو ہم تو ان کے ساتھ مقابلے کرتے آئے، پھر ہماری سرداری کہاں گئی ہوئی؟ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی برہان تمہارے پاس آ گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دین کو کھول کر بیان کیا، ایسے کھول کر بیان کیا کہ صحابہ کہتے ہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ حجۃ الوداع کو پوچھا صحابیوں کیا میں نے رب کا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو عرض کی ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، گواہ بنایا۔ اس وقت آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اور یہی گواہی قیامت کے دن ہر نبی نے دینی ہے کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ اور اس کی تصدیق صحابہ کرام نے کر دی، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور صحابہ نے وہی پیغام ہم تک پہنچا دیا اور ہم نے آگے پہنچانا ہے، اور قیامت کے دن اس کا جواب بھی ہمیں دینا ہے۔ پورا کا پورا پیغام قرآن کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں پورا دین ہم تک پہنچ گیا۔ اب عذر کوئی نہیں، بہانہ کوئی نہیں، معذرت کوئی نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، یہ ہم تک پہنچا ہے، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی برہان، دلیل اور ثبوت۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تو تمہاری طرف کھلا نور بھیج دیا ہے، نور اتار دیا ہے تمہارے پاس۔ ایک ہوتا ہے نابینا شخص جس کی آنکھیں تو ہوتی ہیں، اس میں نور نہیں ہوتا، اس کو دکھتا نہیں، وہ کہہ سکتا ہے مجھے سیاہ سفید کا پتہ نہیں، مجھے صحیح غلط کا پتہ نہیں، مجھے ہموار اور گرے کا پتہ نہیں، میں گر جاتا ہوں، مجھے دکھتا نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، اس کے پاس ہے عذر ہے۔ اور ایک شخص ہوتا ہے اس کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن اندھیرا ہے، روشنی نہیں، وہ کہتا ہے جی ماں اندھیرا تھا، آنکھیں تو تھی لیکن آنکھوں میں روشنی کے بغیر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب یہ عذر بھی ختم ہو گیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف نور بھیج دیا ہے، نازل کر دیا تمہاری طرف روشن نور۔ اب اگر تم دنیا کو جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو، دین کو جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو، جنت اور دوزخ کے راستوں کی پہچان کرنا چاہتے ہو، حق اور باطل کی تمیز سیکھنا چاہتے ہو، تو اللہ نے نور بھیج دیا ہے۔ اس نور کو ہاتھ میں پکڑ لو، جیسے ٹارچ ہاتھ میں ہوتی تو اس کے ذریعے تمہیں دکھتا ہے، جیسے آنکھوں میں بینائی ہوتی ہے تو تمہیں رنگوں کی اور چیزوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تم نے کسی چیز کو پہچاننا ہے دین دنیا کے معاملے میں تو نور تمہارے پاس ہے، اس سے روشنی لو اور اس کو پہچانو۔ اور اس سے بڑا اندھا کون ہوگا جس کے پاس نور پڑا ہوا ہے لیکن وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کے ترجمے ہر زبان میں موجود ہیں، اس کی تفاسیر ہر زبان میں موجود ہے۔ اب تو بہانہ ہے، وہ تو ایک زمانہ تھا جب اس کا ترجمہ ہی نہیں تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا ترجمہ کیا تھا قرآن کا فارسی زبان پر، اور ان پر کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ اللہ والوں نے کفر کے فتوے لگا کر ہمارے لیے راستہ آسان کیا، یہ اندازہ لگایا آپ کتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ کہتے تھے قرآن کو بدل ڈالا، تو اب تو بہانہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا اس سے بڑھ کر آگے میڈیا نے اتنی، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ڈاکٹر سرار رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر ساری ہیں، تفاسیر ساری ہیں، بیان سارے ہیں، یوٹیوب میں سب کچھ پڑا ہوا ہے، علماء کے بیان ہے۔
भागने का आप उन्वान लिखें, कितनी तकरीरें उस उन्वान के सामने आ जाएंगी, कितनी किताबें, कितने बयान उस उन्वान के सामने आ जाएंगे, कहीं झुकने का रास्ता ही नहीं है। ये सारी अल्लाह की हुज्जत और दलीलें मुकम्मल होती जा रही हैं कि भाग नहीं सकते तुम अल्लाह की कुदरत से। फरमाया वांज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर नाज़िल किया है। तो मेरे भाइयों, अगर हम दीन की पहचान करना चाहते हैं, दीन की पहचान के लिए ये नूर अल्लाह ने नाज़िल किया। हदीस पाक में आता है अल कुरान, कुरान सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम, अल्लाह का सीधा रास्ता कुरान है, हदीस में आता है। और अगला लफ्ज़ हदीस का है वहब्लुल्लाहिल मतीन, और ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। और आगे वो लफ्ज आ भी रहा है, पीछे हम पढ़ भी आए सूरह आल इमरान में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और वला तफर्रकू, जुदा जुदा ना हो जाओ। तो यहाँ पे फरमाया फअम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि, हमने तुम्हारी तरफ बुरहान भेज दी, नबी भेज दिया, हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर भेज दिया पहचान के लिए। तो अब फरमाया फअम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि, बस वो लोग जो अल्लाह पर ईमान ले आए, वअतसमू बिही, और उन्होंने अल्लाह की किताब को थाम लिया। जैसे पीछे था ना कि अल्लाह सबको जमा करेगा अपने दरबार में, तो जो ईमान लाए अल्लाह पर नेक अमल किया, अल्लाह पूरा पूरा बदला देगा और फिर मजीद फजल से इनाम भी देगा, बोनस भी देगा उनको। और जो ना माने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यहाँ पे भी फरमाया हमने अपनी बुरहान नबी भी भेज दिया, हमने रोशन नूरानी किताब भी भेज दी। अब मामला ये है, दो तरह के हो गए। फरमाया फअम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही, बस जो खुशकिस्मत अल्लाह पर ईमान ले आए और अल्लाह की किताब को उन्होंने थाम लिया, सीने से लगा दिया। सीने से तो हम भी लगाते हैं, शायद हमसे ज्यादा कोई चूमने चाटने वाला है, हम तो लफ्ज खोल खोल कर इसके रूप पी जाते, इतने कदरदान हैं, लेकिन अमल नहीं करते। हलाल हराम का नहीं पता कि क्या कह रहा है। हाँ, तवीज बनाकर उसको पानी में घोल कर पीने के बड़े शौकीन हैं, क्योंकि शान तक ढूंढते हैं, कुछ करना ना पड़े, हासिल तवीज से सब कुछ हो जाए, हासिल दुआ से सब कुछ हो जाए, कुछ करना ना पड़े। दुआ भी दवा के साथ चलती है। ये मैंने जुमे में अर्ज किया था, अल्लाह के पास पूरी कुदरत थी, अल्लाह अपने नबी के सीने को नूर से, हिदायत से मामूर कर देता, लेकिन दुनिया में थे तो असबाब के तहत ऑपरेशन हुआ है 3 बार। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में वापस तशरीफ लाएंगे तो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे दमिश्क की मस्जिद के मीनार तक आएंगे, मीनार पे रुक जाएंगे, वहां पे सीढ़ी लगानी पड़ेगी नीचे। अब जमीन पे आना है तो दुनिया में आ गए तो असबाब के तहत फरिश्तों का काम वहां तक खत्म होगा, अब दुनिया में दुनियावी कानून चलेंगे। तो फरमाया यहाँ पे फअम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि, बस वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए, वअतसमू बिही, और उन्होंने अल्लाह की किताब को थाम लिया, उसको समझा, उसको अपनाया, उस पर अमल किया, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, और उसकी हिदायत को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया। फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन्हु, अल्लाह इनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। और रहमत क्या है? जन्नत। उलमा ने फरमाया तफसीर में कि मुराद है अल्लाह इनको जन्नत में दाखिल करेगा, वो फज़्ल, और अपने फजल में वहां पे जन्नत होगी। कबीरा, वहां पे तुम देखोगे, जिधर भी देखोगे नेमते ही नेमते, बादशाही बादशाही होगी। यहाँ पे हमारे 2 मरले के घर, 3 मरले के घर, 1.5 मरले का घर, 2.25 मरले के घर, 5 मरले का घर, कबीरा, जिधर देखोगे जिधर देखोगे। आखिरी जन्नती की बार बार हम बात कर चुके हैं। वो जो जहन्नम से आखिरी खलासी पाने वाला कहती है और जन्नत में आखिरी दाखिल होने वाला, फरमाया जा तुझे दुनिया के बराबर जन्नत और 10 गुना इतनी और दे दी तुझे। निज़ार आएगा, समा रहेगा, जब तुम देखोगे, जिधर भी देखोगे, कबीरा, नेमते ही नेमते, तेरी बादशाही बादशाही होगी।
فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ ان کو اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل کرے گا، وَفَضْلٍ اور وہاں پہ فضل ہوگا، اللہ کی انعامات نعمتیں ہوں گی، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور دنیا میں اللہ ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھاتا رہے گا، ایمان کی وجہ سے اور قرآن کو تھام لینے کی برکت سے۔ اللہ پر ایمان اور قرآن کو تھام لیا تو فرمایا آخرت میں تو اللہ جنت میں اور نعمتوں میں داخل کرے گا، اور دنیا میں یہ نہیں کہ دنیا میں چھوڑ دے گا، دنیا میں اللہ اس کی رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ ان کو دکھائے گا اپنی طرف آنے والا سیدھا راستہ۔ کن کو؟ جن کا اللہ پر ایمان ہوگا اور جنہوں نے قرآن کو تھام رکھا ہوگا۔ اور قرآن کو تھامنا کیا ہے؟ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور آج کی سورہ نساء کی آخری آیت، یستفتونک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں۔ ایک سوال آیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کرنے کے لیے آئے۔ بیمار کی عادت کرنا سنت ہے، جانا چاہیے، پتہ چلے تو ٹائم نکال کر جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم بخاری کی حدیث ہے، دونوں کی، ایک کی تو لازمی ہے کہ جب تک بندہ کسی مریض کی عادت کرنے جاتا ہے واپس گھر آنے تک ایسے ہی جیسے جنت کے باغوں میں پھر رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور فرمایا جب مریض کی عادت کرنے جاؤ، ہونا وہی جو اللہ کرے گا، جو اللہ نے لکھ دیا اجر تو وہی ہے، لیکن اس کا حوصلہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بیمار کی عادت کرنے، کیا کہتے تھے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اللہ اس کی برکت سے گناہوں سے پاک کر دے گا، کوئی بات نہیں، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ تو حوصلہ بڑھانا ہے، اس کی ہمت بڑھانی ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وسیع نصیحت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عمر جب تم بیمار کی عادت کرنے جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کروایا کرو، بیمار کی فرشتوں جیسی دعا ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیماری، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی اور دکھ کی وجہ سے اللہ کے بڑا قریب پہنچا ہوا ہوتا ہے، جو اس کے دل سے خلوص سے نکل رہی ہوتی وہ دوسرے کے دل سے نہیں نکل رہی ہوتی۔ جس پر مصیبت ہوتی دل اصل اسی کا اس کی طرف لگا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس سے اپنے لیے دعا کروایا کرو۔ اور کتنا اس کا اعتماد اور حوصلہ بڑھ جائے گا جب ساتھ والے کہیں گے، یہ مثال نہ سنائے کہ تیری طرح ایک بیمار تھا پچھلی دفعہ مار گیا، ایسی ہم الٹی مثالیں سنانے لگ جائیں۔ دین کہتا حوصلہ افزائی کرو، ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ مارنے سے مرے گا، نہ دلانے سے جیے گا۔ ہاں منہ سے اچھی بات تو نکالو، سنت ہے کہ منہ سے اچھا کرنا نیک شگون ہے، اچھا نکالا کرو، جب بھی کیسی بھی سچویشن ہو، کیسی بھی مایوسی کی بات ہو، ہمیشہ امید رکھتے ہو بہت اچھی بات، مجھے اپنے رب سے امید ایسے ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہو جاتا ہے تو ہوگا انشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر نہ بھی ہو تو اللہ کے کرم سے ہو جانا تھا، میری شکریہ قسمت، بس میری بدعمالی بیچ میں اگر حائل نہ ہوتی تو ضرور ہو جانا تھا۔ بلکہ مجھے یاد آ گیا یہ جو میں پڑھ رہا تھا دعا کے بارے میں، کہ دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، مانگتے ہیں دعا کر 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 تھک جاتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، بندہ کہتا ہے جی میں نے بڑی دعا کی، بس ہماری تو سنتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ، یا ہماری قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں ڈسکشن بڑی زبردست عالم دین نے لکھی، وہ کہتے ہیں ایسے کہو، اپنے نفس کو پکارو کہ تو اس قابل ہی نہیں کہ تیری دعا قبول ہو، ورنہ اس کے تو مجھ پر پہلے ہی بڑے کرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مانگوں اور تو نہ دے، تو نے تو میرے مانگے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ تو بندہ نفس کو کہے کہ یہ تیری سارا فساد ہے،
یہ تیری ساری خباثت ہے، ورنہ اس نے تو مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے پہلے، میری کتنی سنتا مجھے دیتا ہے، اگر تو اپنی خباثت کی وجہ سے بیچ میں نہ آتا تو یہ بھی میری قبول ہو جانی تھی۔ علماء فرماتے ہیں یہ دعا سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ جی میری غلطی ہے، تیری رحمت میں کمی نہیں ہے۔ تو فرمایا یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ، کہو کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کلالہ کے بارے میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی میں بات کر رہا تھا، حدیث میں آتا ہے، کہتے میں بیمار تھا، اللہ کے نبی عادت کرنے آئے، اس وقت میں غشی کی حالت میں تھا، مجھے ہوش نہیں تھا۔ آپ نے وضو کیا اور وضو والا جو پانی بچا ہوا تھا ایسے آپ نے چھینٹے مارے، مجھے ہوش آ گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو پتا ہے کہ میں کلالہ ہوں، میرے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں اور میرے بچے بھی نہیں ہیں، بے اولاد ہوں۔ اس کو کلالہ کہتے ہیں جس کے والدین بھی نہ زندہ ہوں، اب اگر والدین ہے تو وہ وارث بنیں گے، تو والدین بھی نہیں ہے، آگے اولاد بھی نہیں ہے، اکیلا بندہ یا اکیلی عورت ہے، کلالہ ہے۔ میاں یا بیوی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، تو کلالہ اس کو کہتے ہیں، جس کو بے اولاد لا ولد ہمارے زبان میں کہتے ہیں۔ تو فرمایا میں نے عرض کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کلالہ ہوں تو میری جائیداد وراثت کا کیا بنے گا، یہ کیسے تقسیم ہوگی؟ اور آپ کی شاید 7 یا 9 بہنیں تھیں حضرت جابر بن عبداللہ کی۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان سے اللہ بتاتا ہے تمہیں کہ کلالہ کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ کلالہ کے بارے میں سورہ نساء کے شروع میں بھی ایک باب آ چکا ہے، دوسرے رکوع میں، اب یہ دوسری بار یہ بات آ رہی ہے، اب سورت ختم ہو رہی ہے۔ ان امرؤ ہلاک لیس لہ ولد، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفٌ، تو اس کی بہن کو مرنے والے بھائی کی نصف جائیداد ملے گی، ماں تارا کا جو بھی اس نے ترکہ چھوڑا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر بہن مر رہی ہے اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کی ساری جائیداد کا وارث بھائی بنے گا۔ بھائی فوت ہو رہا ہے تو بہن آدھی جائیداد کی، اور اگر بہن فوت ہو رہی بے اولاد ہے تو بھائی ساری جائیداد کا وارث بنے گا۔ فَإِن كَانَتِ اثْنَتَيْنِ، اور اگر بہنیں ایک کی بجائے 2 ہوں یا 3 ہوں یا زیادہ ہوں، فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان کو پورے ترکے میں سے 2/3 ملے گا۔ مرنے والے کی جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بہنوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور ایک حصہ باقی جو بھی بنے گا اس کی بیوی ہے یا اس کا کوئی اور دور کا رشتہ دار بنتا ہے اس کے خاندان کی طرف پلٹ جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، لیکن اگر مرنے والے کے بہن اور بھائی ملے جلے ہیں، پہلے تو ایک بہن کی تھی پھر 2 بہنوں کی تھی، اب آگے بہن بھائی ملے جلے ہیں تو اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو یہ سورہ نساء کے دوسرے رکوع والا اصول پھر واپس آ گیا کہ مرد کا حصہ دگنا ہوگا، عورت کا حصہ سنگل ہوگا، آدھا ہوگا۔ تو اس حساب سے بہن بھائیوں میں اس کی جائیداد تقسیم ہو جائے گی۔ یبین اللہ لکم، لوگوں اللہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، ان تضلوا، کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو کیا گمراہ ہم نہیں ہوئے؟ کون تقسیم کرتا ہے قرآن کی تقسیم کے مطابق؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے پوری سورہ نساء تمہیں بیان کر دی ہے، یبین لکم ان تضلوا، اللہ نے تمہیں کھول کر بیان کر دیا، یبین اللہ لکم، اللہ نے کھول کر بیان کر دیا تمہارے سامنے وراثت کے قانون، مال کی تقسیم، ان تضلوا، کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تم بہک نہ جاؤ۔ اب بھی اگر اس کے حساب سے تقسیم نہیں ہو رہی تو یہ لفظ قائم ہے اپنی جگہ کہ جو قرآن اور اللہ کے دین کے حساب سے وراثت تقسیم نہیں کرتے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ بہکے ہوئے ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یبین اللہ لکم۔ اچھا ہماری جو سوچ ہے نا بڑی گھٹیا سی سوچ ہے، تنگ نظری کی سوچ ہے، تنگ دلی کی سوچ ہے کہ میں نے اگر بیٹی کو یا بہن کو حصہ دے دیا میرے بھائی کا یا بیٹے کا کام ہو جائے گا۔
تو اصل میں تو ایمان اور ایمان کی بنیادی کمزوری ہے، میرا رب پر ایمان نہیں ہے، میرے رب نے جتنا جتنا جس کا رکھا، میں کون ہوتا ہوں اس میں ٹانگ کرانے والا کہ نہیں جی میں نے اتنا نہیں دینا، اللہ کہتا ہے اتنا بندہ، میں کہتا ہوں جی اتنا نہیں، پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ وہ قرآن کے قانون صحیح نہیں ہے پھر، اور قرآن کے صحیح قانون نہیں ہے تو ایمان نہیں قرآن پہ۔ قرآن کے حلال کو جس نے حلال نہ جانا، حرام کے حرام کو نہ جانا، حدیث میں تو اس کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا یبین اللہ لکم، اللہ کھول کر بیان کر رہا ہے تمہارے سامنے، ان تضلوا کہ کہیں تو بھٹک نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ بیٹے کی کتنی ضرورتیں ہیں، اللہ کو پتا ہے بھائی کی کتنی ضرورتیں ہیں، اللہ کو پتا ہے بیٹیوں کی اور بہنوں کی کیا ضرورتیں ہیں، اللہ کو سارا پتا ہے، اللہ کو علم بھی ہے، اللہ کو قدرت بھی ہے، اللہ کی حکمت بھی ہے، اس نے اپنی حکمت کے مطابق بہترین فیصلے کر کے تقسیم کیے، اس سے اچھی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج ہم نے سورہ نساء مکمل کر لی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے سے سورہ المائدہ شروع کریں گے۔ اللہ ہمیں اس مجلس کو، ایسی مجلسوں کو قائم کرنے اور جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیاں، خطائیں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کی بخشش فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما، کامیاب، خوشحال، عزت والی دینی اور دنیاوی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ کاروبار میں ترقیاں عطا فرما، گھروں کو آباد اور شاد فرما، ہمارے بچوں کو خوشیاں اور خوشحالیاں، خیر و برکت، صحت، تندرستی اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما۔ ہمارے دوست بھائی خان صاحب کی بیٹی یا اللہ بیمار ہے، اس کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اس کو صحت کاملہ عطا فرما، شفا عطا فرما۔ یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما، شفا عطا فرما۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یا شافی یا شافی یا شافی یا بارئ یا بارئ یا بارئ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ یا اللہ ہمارے دوست جدوئی صاحب کی بیٹی کو شفا عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمیں اسلام پہ قائم رہو اور ایمان پہ موت نصیب فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، دین پر استقامت عطا فرما، ہمارے گھروں کو دین سے آباد فرما دے، قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تلاوت اور تعلیم سے آباد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بازاروں میں برکت عطا فرما، ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرما، ہمارے احباب دوست جو اس مجلس سے وابستہ ان کو آسانیاں عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما، ان کے معاملات کو اپنی قدرت سے صحیح فرما دے، ان کے معاملات کو اپنے حکم سے درست فرما دے۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
جزاک اللہ صاحب بھائیوں کا اللہ